ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کی قسم اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، اسلام وہ ہے جو غزوہ بدر میں تھا، اسلام وہ ہے جو غزوہ احد میں تھا۔ جو ایک حقیقی مسلمان ہے، جو بندہ مومن ہے، وہ بے وقوف بہادر بھی نہیں ہوتا اور بزدل دانشور بھی نہیں ہوتا۔ وہ بے وقوف بہادر بھی نہیں ہوتا مومن، اور بزدل دانشور بھی نہیں ہوتا، بزدل مصلحت پسند بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں اگرچہ بیوروکریسی میں زیادہ ہیں لبرل، اگرچہ ایسے بزدل دانشور بیوروکریسی میں سیاستدانوں میں زیادہ ہیں، لیکن ہماری عوام میں جذبہ جہاد اور ایمان اب بھی الحمدللہ موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ یہ جہاد یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دفاع کیا غزوہ خندق میں، اور وہ ابتدا تھی اسلام کے عروج کی کہ جب 24 دن 30 دن کے بعد اللہ کی طرف سے مدد و نصرت آئی، اور ایسی آندھی چلی کہ ان کے چولہوں کے اوپر رکھی ہوئی دیگچیاں، ان کے چولہوں کے اوپر رکھے ہوئے سالن الٹ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ جب مسلمانوں نے 30 دن تک استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ جل شانہ نے خود مدد و نصرت فرمائی۔ ایسی آندھی چلی، ایسی آندھی چلی کہ سارے کے سارے خیمے اور سارے کے سارے جانور ان کے بھاگ گئے، اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح ہو۔ اور یہی جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس خندق کھودنے میں حصہ لیا تھا۔ ایک چٹان آ گئی، وہ چٹان ایسی تھی کہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت پوچھی، صحابہ نے کہا حضور ہم شاید کمزور ہو گئے، ہمارے پیٹوں پہ پتھر ہیں، ہمارے بازوؤں میں وہ قوت نہیں رہی کہ ہم یہ چٹان ٹوٹ سکے۔ حضور نے اپنا چادر مبارک اٹھائی اور ارشاد فرمایا، صحابہ میں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، لاؤ مجھے دو کھدال۔ اللہ کے نبی خود بنفس نفیس اس خندق کے اندر اترے، اور حضور نے اللہ کا نام لیا، اور ایک ہی جب پہلا کھدال مارا وہ چٹان دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے شام کی کنیاں اپنے ہاتھ میں آتے ہوئے دیکھی۔ شام اس وقت رومن امپائر، آج کے زمانے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ رشیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، مزید اس چٹان کے ٹکڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے فارس کی کنیاں اپنے ہاتھ میں دیکھ لی، اور اس کے کنگن گرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فارس اس وقت ایران تھا، پرشین امپائر، جو ایک بڑی قوت اور طاقت تھی۔ آج کے زمانے میں آپ یوں سمجھ لیں رومن امپائر اور پرشین امپائر جیسے رشیا اور امریکہ یا چائنا اور امریکہ۔ حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حالت یہ تھی پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، حالت یہ تھی کہ اقدام کے بجائے دفاع پہ آئے ہوئے تھے مسلمان، لیکن اللہ پہ یقین تھا اور اللہ سے امید تھی۔ اللہ نے خود اپنے پاک پیغمبر کی تسلی کے لیے یہ دونوں فتوحات اپنی آنکھوں سے دکھوائے۔ صبر کیجئے، کوئی غیرت مند حکمران آنے تو دیجئے، کوئی اسلام کا نام لیوا آنے تو دیجئے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری اور آپ کی کتنی غلطی ہے، ہم الیکشن میں کیا کرتے ہیں، کس نام پہ ہم ووٹ دیتے ہیں، کن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ کوئی بھی غیرت مند حکمران آنے کی دیر ہے۔ اللہ کی قسم جو وسائل اللہ نے اس ملک کو عطا کیے ہیں،
آپ یہ خیبر چلے جائیں، KP کے چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، زمین کے اوپر پہاڑ دیکھ لیں، زیر زمین دیکھ لیں، منرل دیکھ لیں، یا درخت دیکھ لیں، دیار دیکھ لیں، یا ماربل دیکھ لیں، گرینائٹ دیکھ لیں، یا سونا اور چاندی دیکھ لیں، کوئلے کی کانیں دیکھ لیں، یا نمک دیکھ لیں، موسم کچھ بھی آپ دنیا کی ضرورت دیکھ لیں، اللہ نے ہر موسم، ہر ضرورت، ہر سرمایہ اس ملک کو عطا کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی غیرت مند حکمران ایک بار 5-10 سال لگا گیا، اللہ کی قسم یہ پاکستان پوری دنیا پہ راج کرے گا انشاءاللہ، پوری دنیا پہ راج کرے گا۔ مایوسی کفر ہے، امید اللہ سے ایمان رکھنے کا نام ہے۔ ہمیشہ پر امید رہیں اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو آگے رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ تیار رہیں گے نا انشاءاللہ؟ جذبہ جہاد موجود ہے نا انشاءاللہ؟ ہم مسلمان ہیں، جہاد عزت کا نام ہے، اور جہاد سے روگردانی ذلت اور رسوائی کا نام ہے۔ مسلمانوں کی خلافت تھی، مسلمانوں نے خلافت کو قائم رکھا تو مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ برم تو تھا۔ کل آپ نے ایک اور خبر سنی ہوگی، ویٹیکن میں، فرانس میں نئے پوپ کا اعلان کر دیا گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ پوپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہمارے اسلام میں جو حیثیت ہم خلیفہ کو دیتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کا ایک خلیفہ ہوگا، ایک امیر المومنین ہوگا، پوری کی پوری عیسائیت اسے سمجھو اپنا امیر المومنین مانتی۔ آپ نے تو اپنی خلافت دے دی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، بادشاہت عطا کر دی گئی عربوں کو، 8-10 ٹکڑے ہو گئے، ترکی الگ ہو گیا، خلافت کا نام ختم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کیا برائی نہیں ہے کفار میں اور مشرکین میں، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ سود میں مبتلا ہیں، بے حیائی، شراب، نشہ ان کا اوڑھنا اور بچھونا بن چکا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں لیکن اولاد ان کو ملتی نہیں ہے، جوان ہو کے گھروں سے نکل جاتی ہے، ان کا فیملی سسٹم بالکل تباہ و برباد اور ختم ہو چکا ہے۔ یہ دکھاوا ہے میڈیا کا جو آپ کو نظر آتا ہے، وہ بڑے بااخلاق ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، ان کے کتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ حقیقی زندگی میں وہ پریشان ترین لوگ ہیں، اس قرآن پہ پریشان ترین لوگ وہ اہل مغرب ہیں جن کو زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہم شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ ہم کیا کریں، ہمیں سکون ملے گا؟ پریشان ہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ہاسپٹل بنے ہوئے، علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل بنے ہوئے ان کے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پرسکون ہیں، لیکن اس بے حیائی، اس سارے فیملی سسٹم کے تباہ و برباد ہونے کے باوجود، شراب، نشہ اور ان طرح کی چیزوں میں ملوث ہونے کے باوجود، انہوں نے اپنے مذہب کا تشخص آج بھی برقرار رکھا۔ پوری دنیا کے عیسائی اسے ایک امیر المومنین کو مانتے ہیں اپنے، جو ان کے مذہب کے مطابق ان کا بڑا ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کاش ہمارے عرب حکمران بھی بادشاہت تو لے لی، خلافت کا بھی کوئی ظاہری شکل و صورت ہی رکھ لیتے، ظاہری شکل و صورت ہی رکھ لیتے۔ جیسے انہوں نے مذہب کو الگ کر دیا تو یہ بھی کم از کم کوئی ایک ظاہری شکل و صورت میں کوئی ایک امیر المومنین، کوئی ایک مرکز رکھ لیتے کہ خلافت کی کوئی نہ کوئی صورت تو مسلمانوں کے سامنے ہوتی کہ اگر ہم دوبارہ مجتمع ہوں گے، دوبارہ سرحدیں ٹوٹیں گی، دوبارہ کلمے کی بنیاد پہ سرحدیں بنیں گی تو وہ ہمارا مرکز اور محور یہ خلافت ہوگی۔ یہ افسوس ہے، یہ المیہ ہے، آج مسلمان خلافت سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری فوج تڑپ اٹھی، میٹنگز ہر روز ہونا شروع ہو گئی، ہمارے جرنیل میدان میں آ گئے، ٹینک سرحدوں پہ آ گئے، توپیں برسنے لگی، گولہ بارود برسنے لگا، لیکن انڈیا کے خلاف یہی ہمارے مسلمان ہیں، یہی کلمہ گو ہیں، یہی اللہ کا نام لینے والے ہیں، یہی اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہیں جو اہل غزہ ہیں۔
وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں. وہ وقت ضرور آئے گا، غزوہ ہند بھی ہوگا، وہ وقت ضرور آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، وہ وقت ضرور آئے گا، امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ خلافت کا وہ دور ہم نہ صحیح ہماری نسلیں ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو پر امید رہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، جہاد کا جذبہ اور جذبے سے سرشار رہیں، اپنی فوج پہ اعتماد رکھیں. فی الحال ہماری فوج دفاع کر رہی ہے، جب اقدام کرے گی آپ کو بتائے گی بھی، انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے ہم خوش بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.